الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وما انزلنا اور نہیں اتاری ہم نے علیک الکتاب آپ پر کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے مخاطب الا لتبینا تاکہ وہ واضح کر دے ظاہر کر دے لہم الذی اختلفوا فیہ اس بات کو جن باتوں کے اندر لوگ اختلاف کر رہے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ایسی قوم جو ایمان لانے والی ہے اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے واللہ انزل اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے من السماء آسمان سے مان پانی فاحیا پس زندہ کرتا ہے بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد ان فی ذالک بلا شبہ بھی جس کے لآیت لقوم یسمعون نشانیاں ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں 14واں پارہ جو رات ہم نے تلاوت کیا تھا اس میں سورہ النحل کی 2 آیات کریمات 64 اور 65 نمبر ہے ان کا، آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ قرآن کریم ہی وہ ایک کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں دین الہی کے تمام اصول و فرا، مناسک اور مناہج، تمام طرح کے شرائع کے لحاظ سے یہ تکمیل کو پہنچنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے سوا کسی کتاب کا بھی یہ دعویٰ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے قرآن کریم سے کتب بھی ہیں، صحف بھی ہیں، ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں کسی جگہ پر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ یہ کتاب مکمل کتاب ہے، بلکہ اگر آج بھی تحریف شدہ ہونے کے باوجود تورات کا، انجیل کا، زبور کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے بھائیوں میں سے ایک آئے گا جس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ قوم کو سنائے گا جو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہوگا، اور وہ کلام جو منہ میں ڈالا جانا تھا وہ ڈال دیا گیا ہے، اسی کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے جو آج کا سبق ہے۔ گویا اس کلام کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت وحی کا ظہور حقیقت کی وضاحت کرنے اور اختلافات کو رفع کرنے کے لیے تھا، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات کو رفع کرنے کے لیے تھا، اختلافات پیدا کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انسانوں کی جو عقل و ادراک ہے، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر جب وہ اس تک پہنچ نہیں سکے گا، کوئی کسی طرح سمجھے گا، کوئی کسی طرح سمجھے گا، تو ان میں آئے گا پھر اختلاف۔
ایسے اختلافات کو مٹانے کے لیے اللہ رب کریم نے قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ۔ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں واضح، بین لفظ ہوتا ہے واضح، وضاحت کرنے والا، اور تبیان جو ہے وہ ایک اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، بہت ہی زیادہ وضاحت کرنے والا۔ قرآن بین تو ہے ہی تھا، یہاں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین، میں نے قرآن کریم کو نازل کیا اس لیے تاکہ بہت زیادہ وضاحت کر دے، کوئی بات مبہم اس میں نہ رہے۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں کے جن کے اندر انسانوں کے اختلاف آ جائیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ اور قرآن کریم یہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو میرے آنے کا مقصد اور مدعا اختلافات کو ختم کرنا ہے، لیکن قرآن کریم کو ماننے والے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اختلاف پر اختلاف ہی چلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو بھی ہمارے اندر سے بات اٹھی، ہمیں کسی نے بتا دیا، اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی کتاب برحق ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کو ماننے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو، اور پھر ہمیں یہ بات بھی بتائی جائے کہ قرآن کریم کے اندر وضاحت مکمل نہیں ہے۔ یہ جملہ فی نفس ہی کتنا غلط ہے، لیکن ہر جگہ پر بولا جاتا ہے، ہر انسان اس کو بول رہا ہے، اور خصوصاً ہمارا مذہبی رہنما وہ تو ہر وقت یہی بات کہتا ہے تاکہ اس قرآن سے کسی طریقے سے لوگ دور ہو جائیں۔ یہ جتنے مسائل تھے ان سب کو حل کرنے کے لیے تھا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کے اندر دو طرح کی باتیں جو ہے نا، دو طرح سے باتیں واضح کی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کی ہر طرح کی وضاحت دے دی ہے مکمل طور پر، یعنی وہ لازم ہے ان کو ماننا، اور جو دوسری ہیں ان کو یعنی متشابہات ہیں، ان کو ان محکمات کے تابع کریں گے تو آپ کا سارا قرآن کریم واضح ہو جائے گا۔ متشابہات کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ جس طرح کی ماحول کی تبدیلی آئے وہ اس اصل کے تابع ہو جائے، اور ہر جگہ پر وہ باتیں فٹ آئیں گی اپنے اپنے وقت کے ساتھ، اپنے اپنے زمانے میں۔ جتنے متشابہات ہیں وہ محکمات کے تابع کرتے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز آپ کی قرآن کریم وضاحت کر دے گا۔ فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ وہ قوم جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، اس دعوے کے بعد اگر وہ اس پر آ جائے تو ان کے لیے ہدایات بھی اس میں ہے اور رحمت بھی یہ ہے۔ پھر اس کی وضاحت اگے اللہ رب کریم نے اس کافی سارا مضمون دے کر بھیج دیا، اور فرمایا اللہ نزل واللہ انزل من السماء ماء۔ اگر غور و فکر کرنا چاہتے ہو تو تم دیکھ لو کہ اللہ رب کریم آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے فاحیا بہ الارض بعد موتها، آپ دیکھتے ہو کہ وہ زمین جو بنجر ہو چکی ہو، جب اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں بھی کونپنا نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی اچھے طریقے سے باقاعدہ طور پر آپ جاری کریں، پھر آپ اس کے اندر وہ حل چلائیں، اس کے اندر جو بیماریاں آ گئی ہیں آپ ان کو تلف کرنے کے لیے کوشش کریں، تو آہستہ آہستہ یہ آپ کتنا علاقہ رگڑ تھا جو ہم دیکھتے رہے، آج سارے کا سارا وہ آباد ہو چکا ہے۔ کتنا علاقہ تھا جو ریت کے ٹیلے ٹیلے تھے، ہم نے خود دیکھا، اور آج ساری ہر جگہ پر ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، قابل کاشت زمین ہو چکی ہے، حالانکہ یہ ساری زمین بیکار پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب کریم نے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اس کے بعد آپ زندگی مل جاتی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں سنتے ہو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہو، یعنی سنا ان سنا نہ کرنے والی ہو۔ کہیں فرمایا دیکھنے والی قوم کے لیے، دیکھا اندیکھا نہ کرنے والی ہو، سنا ان سنا نہ کر جانے والی ہو۔ اگر ایسی ہو تو اس کی اپنی مرضی، وہ خود مردہ پڑے ہے اس وقت۔ جو سنا ان سنا کر دیتے ہیں، جو دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں، وہ سارے خود مردہ پڑے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ آگے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم
غور و فکر کرنا چاہو تو زمانے میں بڑی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے اللہ رب کریم نے رکھی ہیں. فرمایا دیکھو تمہارے لیے تو اللہ نے جانوروں میں عبرت رکھی ہے. جانوروں کے اندر سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب کریم نے بڑی ہدایات دے دی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ اس کو چارہ کھلاتے ہیں اور اللہ رب کریم نے اس کے اندر نہریں جاری کی ہیں. گوشت کے اندر کس انداز سے اس کے جسم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے پوری باڈی کے اندر خون چلنے کی اللہ نے نہریں بنا دی ہیں. پھر وہ گوبر کے لیے بھی سارا ایک سلسلہ اللہ رب کریم نے بنا دیا ہے کہ پورا سسٹم تیار ہوتا ہے اور گوبر بھی اس کا باہر آ جاتا ہے، یعنی کثافت بھی ساری باہر آ جاتی ہے اور خون اس کے اندر گردش کرتا ہے جس سے اس کی طاقت بحال رہتی ہے. وہ اپنے گوشت کو بحال کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے آگے سلسلہ چلتا ہے. وہ سارا اس کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہے. وہ سارے پروسیس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے درمیان میں ہی ہم نے ایک ایسی نہر جاری کر دی ہے کہ آپ اس کو دھونے کے لیے جب اس کے نیچے بیٹھتے ہو تو ایسا خالص دودھ، اتنا خالص کہ کوئی قطرہ اس میں نہ خالص کا نہیں ہے. فرمایا اگر تم غور و فکر کرو تو پینے والوں کے لیے کتنی شاندار، لذیذ، مزیدار، بہترین چیز، کتنی طاقتور چیز اللہ رب کریم نے اس کے کثافت اور خون کے درمیان سے ایسی نہر جاری کر دی ہے کہ خالص دودھ تمہیں مل رہا ہے. غور و فکر کرنا چاہے انسان تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے باغات پیدا کر دی ہے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں. آپ ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو غلط طریقے سے تیار کر کے ان کے نشاور عرق بھی تیار کر لیتے ہو، اور یہ تمہارے لیے غذا کے لیے اگر استعمال ہو تو ان سے بہتر غذا تمہیں نظر ہی کوئی نہیں آتی. شاندار قسم کی غذا اللہ رب کریم نے بہت اچھی قسم کی غذائیں اس کے اندر تمہارے لیے رکھ دی ہیں. اگر غور و فکر کرنا چاہے انسان تو اس کے لیے تو بے شمار باتیں ہیں جو اللہ رب کریم نے فرمایا. فرمایا اگر تم غور و فکر کرو تھوڑے سے تو آپ دیکھو کہ ایک مکھی اللہ رب کریم نے تیار کر دی ہے. اس مکھی کو کس انداز سے اس کے اندر اللہ نے پوری ایک فیکٹری تیار کی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، رس چوس کر وہ اپنے مقام پر لے جاتی ہے، وہاں رکھتی ہے، کچھ وقت کے لیے وہ رہتا ہے. وہ تمہارے لیے ایک خالص شہد کی شکل میں کہ اس جیسی کوئی چیز اور نہ مٹھاس میں آپ کو ملتی ہے، نہ غذا کے لحاظ سے تمہیں ملتی ہے، نہ فوائد کے لحاظ سے تمہیں ملتی ہے. اتنی شاندار چیز اللہ رب کریم نے تمہارے لیے اس کے اندر سے تیار کر دی. اور تیار کرنے والی شے کیا ہے؟ ایک مکھی. تو یہ اللہ رب کریم کی اتنی نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا خیال کرو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے عمر کی طرف لے جاتا ہے. اور تم ان ساری زندگی میں اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہو، اپنے خاندان میں دیکھتے ہو، اپنی برادری میں دیکھتے ہو، جہاں رہتے ہو وہاں دیکھتے ہو. وہ جو ضعیف بوڑھے اس وقت ہیں وہ سارے وہی ہیں جو کبھی بچے ہوا کرتے تھے یہاں پر، جو اسی طرح کھیلتے تھے جس طرح آج تم کھیل رہے ہو. وہ اسی طرح وہ سارے طاقت جو تمہارے اندر آ رہے وہ ان کے اندر تھی. آج وہ طاقت کدھر چلی گئی؟ وہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، پورا جسم ان کا ہے، لیکن ٹانگیں کام نہیں کر رہی، ہاتھ کام نہیں کر رہے. اب وہ سوچ رہے کہ اس طرح قابل نہیں رہے، آنکھ ان کی اس طرح کام نہیں کر رہی. یہ ساری چیزیں تم دیکھو اگر تو انسان اگر غور و فکر کرے تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بڑی نشانیاں رکھی تھی. اور ان سارے نشانات میں ایک نشانی یہ بھی رکھی تھی کہ تیرے اختلافات مٹانے کے لیے اللہ رب کریم نے پھر تجھے ایک کتاب دے دی کہ اس کتاب کے اوپر اگر تو عمل کرنا شروع کر دے گا تو تیرے اختلافات مٹ جائیں گے. لیکن آج بدقسمتی سے یہ کتاب ہی ہے، ہم وہ سارا کچھ بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کر دی. نہ ہمارے ہاں دودھ خالص رہا، نہ شہد خالص رہی، نہ ہماری زندگیاں خالص رہی، نہ ہماری خوراکیں خالص رہی، نہ ہمیں اللہ رب کریم نے جو پھل فروٹ دیے وہ ہمارے پاس خالص رہے. ہر چیز میں ملاوٹ آئی. تو اسی طرح ہم نے اللہ کی کتاب کے اندر بھی اس طرح ملاوٹ کر دی کہ اس میں سے وہ چیزیں جو من پسند کی تھی نکالی اور اپنا مسلک اس میں سے بیان کرتے ہوئے اللہ کی کتاب سے قوموں کو دور کیا. اور ان اختلافات کو جس کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا انہی اختلافات پر ہم نے اپنے اپنے مسلک تیار کیے اور ان مسالک کے اندر ہم اس طرح فٹ ہو گئے کہ آج ان مسلکوں سے نکلنے کے لیے قوم میں سے کوئی تیار ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب درس کیا دیتی ہے. فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ.
یہ قرآن اس لیے دیا گیا تھا کہ ہر چیز کو جس کے اندر اختلاف آتا ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے قرآن بھیجا، اختلافات ڈالنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا گیا تھا۔ اور آج اسی قرآن کو ہم اختلافات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دیا، اور قرآن دے کر کیا کیا؟ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ فِيهَا۔ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، تم وہاں گر جاتے، ذرا دھکا لگتا تم اس آگ میں گر پڑتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اللہ کی کتاب ہمیں دی، تو ہم اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے پیچھے ہٹا دیے گئے کہ کہیں اس کے اندر گر نہ جائے۔ لیکن آج بدقسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا جاتا ہے، آپ کی کتاب کو بھی مانا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اختلافات پر اختلافات ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہے سکھلائی کا، اس میں یہی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں کہ میری اصلاح ہو، اور ہر شخص یہی سمجھے کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ ہر شخص دوسرے کی اصلاح کے لیے تلا ہے۔ اصلاح ممکن ہی تب ہے جب اپنی کی جائے۔ دیکھیں 10 لوگ بیٹھے ہیں، 15 بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، جتنے افراد بھی ہوں، جہاں پر بھی آپ کسی مجلس میں ہیں، ہر انسان کا لباس اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر انسان کا لباس اسی کے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ میرا لباس آپ کا جسم نہیں ڈھانپتا، آپ کا میرا نہیں ڈھانپتا۔ میرا لباس جیسا میں نے زیب تن کیا ہے وہ میرا نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ شخصیت اس میں۔ دیکھ یہ اللہ رب کریم کی کتاب ہے، یہ بھی جہاں جہاں انسان اس کو لبادہ اپنے اوپر اوڑھتا چلا جائے گا تو وہ نظر آتا جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اندر سے انسان نکھرتا چلا جاتا ہے، روح کی غذا ہے اور روح نکھرتی ہے اس سے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں اور اس سے ہماری روح نکھرے، اختلافات ختم ہوں، ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہوں، اور جھگڑے اور اختلافات ختم کر کے اللہ ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔